امریکہ ایران جنگ بندی 7 گھنٹے 50 منٹ بعد ختم ہو جائے گی. وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے ایرانی وفد کی باضابطہ تصدیق کا انتظار ہے. پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے. جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے ایران کا مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ اہم ہے. ایران کو مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں شرکت کے لیے قائل کرنے کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ تنازع ایک عظیم ڈیل پر ختم ہوگا. معاملات کو کامیابی سے سنبھال رہے ہیں. مذاکرات میں مضبوط پوزیشن میں ہیں. اچھی ڈیل چاہتا ہوں اس لیے جلدی نہیں. جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا. امریکی ٹی وی CNBC کو انٹرویو میں کہا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کامیابی سے جاری ہے. آبنائے ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے. ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی کے لیے بھی تیار ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا صدر ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز بنانا چاہتے ہیں یا پھر نئی جنگی کارروائیوں کا جواز پیدا کر رہے ہیں. دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں کیے جا سکتے. ایرانی اسپیکر نے مذاکرات کی ناکامی پر نئی عسکری صلاحیتوں کی تیاری کا اندیا بھی دیا. بولے 2 ہفتوں کے دوران نئے اقدامات کے لیے تیاری مکمل کی گئی. مستقبل میں مزید حکمت عملی سامنے لائی جائے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. امن و استحکام کے لیے مذاکرات پر زور. سعودی عرب کا پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ. اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی بھی ملاقات. چینی سفیر نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے موقف کو سراہا. اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کا بھی رابطہ. مذاکرات اور سفارتی روابط کے تسلسل کی اہمیت پر اتفاق. نواز شریف نے کہا وزیر اعظم نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں. سفارتی سطح پر پاکستان کا نام بلند ہوا ہے. دنیا بھر میں سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے. ترقیاتی میدان ہو سیاسی یا دفاعی میدان ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ایران نے امریکہ سے ایرانی تجارتی جہاز کے عملے کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. رائٹرز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے کہا تجارتی جہاز کی ضبطی سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے. واشنگٹن خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے. ایران اپنے مفادات قومی سلامتی اور وقار کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. امریکہ کا انڈو پیسیفک میں ٹینکر قبضے میں لینے کا اعلان. پینٹاگون نے کہا امریکی افواج نے پابندی کا شکار ٹینکر قبضے میں لے لیا. سمندری آپریشن جاری رہیں گے. ایران کی مدد کرنے والے بحری جہاز روکے جائیں گے. امریکی صدر نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو نیٹو سے زیادہ مؤثر قرار دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ کو نیٹو کی نہیں نیٹو کو امریکہ کی ضرورت ہوگی. نیٹو ممالک کاغذی شیر ہیں. متحدہ عرب امارات کے ساتھ کرنسی سویپ کا معاہدہ کریں گے. سعودی قیادت سے گزشتہ روز بات ہوئی. کہا تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ متوقع تھا لیکن ایسے نہیں ہوا. چینی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے آبنائے ہرمز میں معمول کے مطابق اور محفوظ آمد و رفت بحال ہوگی. فریقین جنگ بندی اور امن مذاکرات کے تسلسل کو برقرار رکھیں اور پیش رفت کو آگے بڑھائیں. ایرانی جہاز سے متعلق واقعے پر منفی پروپیگنڈا اور صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی مخالفت. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا آبنائے ہرمز میں پابندیوں پر تشویش کا اظہار. فریقین سے بحری آمد و رفت کی آزادی اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کا مطالبہ. کہا آبنائے ہرمز میں آزادانہ نقل و حرکت کو ہر صورت برقرار رکھا جانا چاہیے. اسرائیل کے ساتھ شراکت داری کے معاہدے کی معطلی پر غور کیا جائے. اسپین، آئرلینڈ اور سلوینیا کا یورپی یونین سے مطالبہ. تینوں ممالک کا یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کو مشترکہ خط. ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں انتہائی سنگین صورتحال ہے. اسرائیل کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا. ہنگری کے نو منتخب وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ہنگری آئے تو گرفتار کر لیں گے. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول. سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے. برادر اسلامی ملک نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی.
वज़ीर आज़म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुतल्लिका निज़ाम मरबूत बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास शहबाज शरीफ ने कहा, कारकर्दगी को असरी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने के लिए इदारा निजाकारी डिवीज़न के तहत काम करेगा। IMF का जुलाई से गैस के निर्खों में हर 6 माह बाद रद्दोबदल का मुतालबा। जनवरी 2027 से बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर रद्दोबदल करना होगी। IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के लिए 11 नई शराइत रख दी। सरकारी इदारों को अरबों रुपए के ठेके देने में तरजीह खत्म करने की हिदायत। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम भी शामिल। हुकूमत का IMF की तजावीज़ से इत्तफाक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगले माह होगा। कराची में शाला फैसल पर डॉक्टर को अहलिया के सामने कत्ल कर दिया गया। FIR के मुताबिक मकतूल वाक़े के वक्त अहलिया के हमरा रिक्शे में सवार था। कार सवार मुलजिमान ने डॉक्टर को रिक्शे से उतार कर फायरिंग की। मुलजिमान सफ़ेद रंग की कार में सवार थे। मकतूल गुलिस्तान जौहर में निजी अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। ताल्लुक बदीन से है। पुलिस की तहकीकात जारी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ईरान से ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। मुआहिदा ऐसा होगा जो अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। अमन न सिर्फ इसराइल और मशरिक़ वुस्ता बल्कि यूरोप, अमेरिका और दुनिया के दीगर खित्तों के लिए भी होगा। सरबराह बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने कहा, मशरिक़ वुस्ता की जंग ने दुनिया को तारीख के सबसे बड़े तवानाई बहरान से दो चार कर दिया। पेट्रोल और गैस के बहरान के मजमूई असरात से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। आलमी मंडी के इस्तेहकाम के लिए रुकन ममालिक ने हंगामी ज़खायर से तेल जारी करने का फैसला किया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल पर आ गई। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का दूसरा साल। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मज़ीद 1 माह के लिए बंद रहेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी में 24 मई तक तौसी कर दी। नया नोटम जारी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का एतराफ़। बयानात और तर्ज अमल ने नाकामी को मजीद वाज़े कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने आइंदा चैलेंजेस की बात करते हुए माजी को पसे पुश्त डालने पर जोर दिया। कहा, हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक बयानात दरअसल शिकस्त को छुपाने की कोशिश है। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर मिसाइल मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप वेपन सिस्टम है। दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत से लैस सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को अहम संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तौसीई रेड जोन पर हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ी जाएगी। बाराकाऊ से रावलपिंडी आने जाने के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन कल भी बंद रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों, दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को ज़रूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो, बस, पिम्स स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद। मारगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। रावलपिंडी में पेशावर रोड पर ट्रांसपोर्ट अड्डे बहाल। जिला इंतजामिया के मुताबिक 26 नंबर और पेशावर मोड़ के ट्रांसपोर्ट अड्डे खोल दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए इक़दामात का हुक्म। हेल्थ केयर कमीशन को निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में मॉनिटरिंग की हिदायत।
عطائی کلینکس کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی حکم. مریم نواز نے پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی. کہا مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی ناگزیر ہے. خبردار، غیر رجسٹرڈ اور سمگل شدہ ادویات صحت کے لیے خطرناک. ڈریپ کا ادویات کی آن لائن تشہیر اور غیر قانونی فروخت کا نوٹس. پی ٹی اے کو متعلقہ ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز بلاک کرنے کی درخواست کر دی. خطے میں خط میں سمگل شدہ ادویات کی آن لائن فروخت کا بھی انکشاف. غیر مصدقہ آن لائن ذرائع سے ادویات نہ خریدنے کی ہدایت. برطانوی حکومت کا تعلیمی اداروں میں موبائل فونز پر پابندی کے لیے بل لانے کا اعلان. برطانوی وزیر تعلیم نے کہا تعلیمی بل میں تبدیلی کی جا رہی ہے. تمام اسکولوں میں طلبہ موبائل فون بیگ میں نہیں رکھ سکیں گے. برطانوی حکومت کی ہدایت پر اسکول پہلے ہی بچوں کے موبائل فون پر پابندی لگا چکے ہیں. پابندی کو اب قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے. صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا نون لیگ عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے. سڑکیں بنانا کوئی احسان نہیں، یہ عوام کی خدمت ہے. 15 سال سے خیبر پختونخوا میں ایک ہی حکومت ہے. کیا وہاں کے عوام کو سہولیات ملی؟ کے پی میں تعلیم اور علاج کی سہولیات کہاں ہیں؟ وفاقی وزیر عبیر وقام نے کہا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اسٹیڈیم میں بلانے کا فیصلہ سیاسی ڈرامہ ہے. کرکٹ اسٹیڈیم میں اجلاس نہیں، صرف کھیلا جاتا ہے. صوبائی حکومت سیاسی شو بازی میں مصروف ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کل پشاور کے اسٹیڈیم میں اسمبلی اجلاس طلب کر رکھا ہے. لیسکو کا شارٹ فال 300 میگا واٹ تک چلا گیا. لاہور کے شہری علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. دیہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی. پیسکو کا شارٹ فال 600 میگا واٹ سے اوپر. پشاور سمیت مختلف علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 959 پوائنٹس کا اضافہ. 1,73,155 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام. سونا فی تولہ 1,000 روپے سستا. نئی قیمت 5,01,62 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 4,28,808 روپے کا ہو گیا. شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم وفات. اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور اپنی شاعری سے برِ صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی. صدر وزیر اعظم کا علامہ اقبال کو خراج عقیدت. آصف زرداری نے کہا نوجوانوں کے لیے اقبال کا پیغام حوصلہ اور جد و جہد ہے. وزیر اعظم نے کہا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کلام اقبال کی پیروی ناگزیر ہے. اسلام آباد میں 1000 ایکڑ پر مارگلا پہاڑی کے دامن میں نیا پارک تعمیر کیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. محسن نقوی نے کہا اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنانا ہے. بین الاقوامی معیار کی سہولتیں اور تفریح کے مواقع عوام کو فراہم کیے جائیں گے. جوائنٹ وینچر کے تحت 5 اسٹار ہوٹل بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی سڑکوں کے بڑے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت. مراد علی شاہ نے کہا سڑکیں معیشت کے لیے لائف لائن ہیں. انتظامی یا تکنیکی وجوہات پر تاخیر ناقابل قبول ہے. ترقیاتی اسکیموں کی سخت نگرانی اور فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنایا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس. کور کمانڈر بلوچستان، صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. بلوچستان کی ترقی کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی ہدایت. افغان مہاجرین کے انخلاء کے عمل کی پیش رفت کا جائزہ لیا. سرفراز بگٹی نے کہا ترقی کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا ریاست کا مشن ہے. لاہور میں میٹرو بس، آرنج ٹرین، اسپیڈو اور الیکٹرک بسوں میں 1 کلک سے ادائیگی. پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تحت ٹرانسپورٹ سسٹمز میں اب اسمارٹ فون کے ذریعے ادائیگی ہو سکے گی. (2025) میں موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے تباہی. دنیا بھر میں 16,000 سے زائد اموات ریکارڈ. 11 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے. معیشت کو $169 ارب کا دھچکا. پاکستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب میں 1,000 سے زائد افراد جاں بحق.
گھر اور فصلیں تباہ ہو گئیں، شہریوں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ نیوزی لینڈ میں بارشوں اور طوفان سے تباہی، کئی علاقے زیر آب، سیلابی پانی گھروں میں داخل، لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے کئی راستے بند، بجلی کا نظام متاثر، دارالحکومت ولنگٹن میں ہنگامی صورتحال۔ ایران میں حکومت کے حق میں مظاہرے، ایرانی عوام نے ریلیاں نکالی، مظاہروں کے دوران اسلحہ بردار خواتین بھی سامنے آ گئیں، خواتین نے خود کو کلیشنکوف اور راکٹ لانچر سے لیس کیا ہوا تھا۔ ایپل کے سی ای او ٹم کوک نے 15 سال بعد عہدہ چھوڑ دیا۔ ٹم کوک 1 ستمبر سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایگزیکٹو چیئرمین ہوں گے۔ جان ٹرنرز ایپل کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر۔